الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے محترم بزرگ محمد نسیم اللہ بٹ، یہ نصر اللہ بٹ ہمارے دوست تھے جو پہلے فلمی اداکار تھے. تقریباً 400 فلموں کے ہیرو بنے وہ، اور ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور پہلوان باڈی بلڈر تھے. کافی ماشاءاللہ خوبصورت جسم تھا، خوبصورت چہرہ تھا. تو اللہ پاک نے ان کو تبلیغ کی برکت سے ماشاءاللہ دین میں کافی آگے بڑھایا، اور ان ساری چیزوں سے انہوں نے پکی توبہ کی، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایسی دین کی محنت کی کہ پورے خاندان میں ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلایا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. اب وہ فلموں سے توبہ کر لی تھی انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے. اب انہوں نے پھر خیر کے سلسلے چلائے، جیسے جنید جمشید نے گانے بجانے سے توبہ کر کے نعتوں کے سلسلے میں اور مختلف خیر کی باتوں کے سلسلے میں انہوں نے بات کی. تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ نصر اللہ بٹ نے اپنے خیر کے سلسلے چلا کے وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو نصر اللہ بٹ کی کوئی خاص بات سنائیں. ہاں جی، انہوں نے یہ مٹیلا بھائی صاحب جو ہے نا جی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. تو ان کا جو ہے نا جی تاج صاحب ہیں یہ انارکلی میں، ان کا وہ انہوں نے وصول کیا مٹیلا بھائی صاحب ماشاءاللہ. سب سے پہلے بھائی مٹیلا صاحب کو وصول کیا. انہوں نے محنت کی، تو محنت فرمائی، تو اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے نا جی ان کی برکات سے انہوں نے گھر پہ محنت کی. اس کے بعد مطیع اللہ صاحب نے، بھائی مطیع اللہ صاحب نے، تو ہمارے یہاں مسجد ہے، مسجد یہ گوال منڈی میں، جی جی بالکل ہے. تو وہاں وہ امیر تھے مسجد کے، مطیع اللہ بٹ صاحب جی. انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں محلے میں خوب محنت کی، خوب ماشاءاللہ. اچھا، مطیع اللہ بٹ صاحب جو ہیں وہ یعنی تبلیغ میں لگنے سے پہلے بھی نماز وغیرہ پڑھتے تھے، کوئی دین کی طرف تھے یا بالکل آزاد؟ نہیں، وہ تھوڑے جو ہے وہ نمازوں میں بھی کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی داڑھی تھی؟ نہیں، داڑھی وغیرہ نہیں تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھیں ان کی. اچھا، جیسے بٹ ہوتے ہیں. ہاں، جیسے پہلوان اچھا ہوتا ہے نا جی. تو بس یہ جماعت والوں نے ان کو وصول کیا، مطیع اللہ بٹ صاحب بھائی مطیع اللہ صاحب کو. تو اللہ پاک نے جو ہے نا جو ایک ہدایت کا ذریعہ اسباب بنا لیا پوری فیملی میں. تو پھر اس کے بعد بھائی نصر اللہ صاحب کو بھائی مطیع اللہ صاحب نے محنت فرمائی. اچھا. گھر پر. پھر والد صاحب بھی، والدہ صاحبہ بھی، وہ پورے گھر والے متوجہ ہوئے، تب متوجہ ہوئے کہ بھئی اصل کام جو ہے نا، جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں نا، یہ سب بدعت ہے. اچھا، پہلے وہ بدعات میں تھے؟ بدعت میں تھے، اب پتہ نہیں تھا نا جی. اچھا، پرانے لوگ تھے تو بس ایسے. تو جب وہ ہمیں پتہ چلا سب کو کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں اس کا اسلام میں کوئی، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے نا جی ماشاءاللہ پھر انہوں نے خوب محنت فرمائی. تو جب نمازوں میں لگ گئے، گھر میں تعلیم شروع ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا جی دین کا، اسلام کا پتہ چلا. ماشاءاللہ. وہ نماز بھی جو ہے نا جی وہ اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے. اچھا. تو یہ جماعت کی برکت سے جو ہے نا جی نماز کا بھی پتہ چلا. پھر انہوں نے قرآن بھی پڑھا مطیع اللہ صاحب نے. اچھا. پہلے قرآن بھی ان کو بڑی عمر میں؟ بڑی عمر میں جا کے ماشاءاللہ. اچھا، تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اس وقت بیرون میں تھا. کون سے ملک میں؟ ابو ظبی. ابو ظبی میں. فوج میں تھے آپ؟ آرمی میں. اچھا، آرمی میں تھے. ہاں جی. تو وہاں میں نے سروس کی تھوڑی. اس وقت آپ کی داڑھی تھی؟ نہیں، میں بالکل وہ نمازیں؟ نماز میں پڑھتا. اچھا. نماز جو ہے نا ماشاءاللہ میں وہاں ماحول کی برکت سے نماز پڑھتے؟ نماز 5 وقت نماز. اچھا، مجھے جمعہ کا بھی اہتمام کرنا سب. اچھا، لیکن میں نے سنا، مجھے یاد پڑ رہا ہے نصر اللہ بٹ صاحب سے ہم جب ان سے ملتے تھے تو وہ بتاتے تھے میں فلموں کی شوٹنگ کے دوران بھی نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں. ہاں، وہ مطیع اللہ صاحب جو ہے نا جی ان کی محنت کی برکت سے. ہاں، ان کی محنت کی برکت سے پھر نصر اللہ بٹ صاحب بھی دنیا میں بھی نمازیں شروع ہو گئیں. ہاں جی. پھر آہستہ آہستہ پھر گھر میں بھی جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا.
آہستہ آہستہ پھر گھر میں وہ فضائل اعمال فضائل صدقات اچھا یہ اس کا بھی جو ہے نا جی اہتمام ہوا ماشاء اہتمام ہوا. تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک نے اس کے لیے جو ہے نا اللہ پاک نے سب کو ماشاء اللہ قبول کیا. تو محترم یہ بہت مبارک محنت ہے. تو اب آپ کے اپنے خاندان بہن بھائیوں کے اور نصر اللہ بٹ صاحب اور مطیع اللہ بٹ صاحب کی محنت کی برکت سے کتنے افراد ہیں تقریباً 4 مہینے لگائے ہوئے؟ ہاں جی اپنے اس میں جو ہے نا جی میرے جو ہے 3 جو ہے میرے بھائی کے بیٹے ہیں بھتیجے میرے. ہاں جی 3 ان کے 4 مہینے لگے ہوئے. اور مستورات میں بھی نصر اللہ بٹ صاحب کے 3 بیٹے مطیع اللہ بٹ نصر صاحب اللہ بٹ صاحب نصر اللہ بٹ صاحب کے 3 بیٹے نصر اللہ کے بٹ صاحب کے 3 بیٹے جو ہے نا جو ان کے 4 مہینے لگے لگ چکے ہیں. ملکوں میں سفر بھی ابھی ملکوں میں ایک بیٹا گیا ملک ایک گیا ماشاء اللہ بیرون ملک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دوسرا جو ہے یہ 2 بیٹے جو ہے جلال ان کا بیٹا ہے ماشاء اللہ. ان کا بھی جو ہے مستورات کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں 15 دن کے لیے. جی 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 ماشاء اللہ. اور چیلے کے لیے بھی جاتے ہیں ماشاء اللہ. اور اپنی جماعت کے بھی وہ مسجد کے بھی امیر ہیں اور جماعت کے بھی امیر ہیں ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. یعنی ایک سلسلہ گھر میں پوری فیملی میں جو ہے نا جی اللہ پاک نے اللہ پاک نے یہ سلسلہ. اچھا تو آپ اب میں نے 2 بیٹیاں شادی کی ماشاء اللہ. تو میں ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں. اچھا تو وہ ابھی میری بیٹیاں بھی جو ہے نا جی وہ بھی ادھر مستورات کی تعلیم ہوتی ہے خالد صاحب کے یہاں. تو C1 سے وہ ہر جمعے کو وہ اہتمام کے ساتھ جو ہے نا جو ماشاء اللہ وہ تعلیم میں آتی ہیں. اور ہر سروزے میں تو شادیاں آپ نے سنت کے مطابق سادگی سے ماشاء اللہ بالکل جو ہے نا جو. اچھا آپ نے وہ شرک و بدعات والی زندگی بھی دیکھی اپنے خاندان میں جی. اور اس میں بڑی رسم و رواج اور شادیاں دھوم دھام سے اور خوشی غمی میں جناب بے تکے اخراجات. اور اب آپ نے سنت والی زندگی تو آپ کو کتنا فرق محسوس ہوا 19-20 کا یا زمین آسمان؟ زمین آسمان کا فرق ہے. 19-20 والا تو ہے ہی نہیں. اچھا 19-20 والا نہیں اس میں تو زمین آسمان والا فرق ہے. اچھا تو اس میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا تھا وہ لش پش اور جناب شادی ہو رہی ہے پتہ لگ رہا ہے سادگی جو ہے نا اس میں زیادہ آپ کو اچھا لگا؟ اس کے تو راحت ہے چین ہے سکون ہے اس میں. تو وہ جو ہے نا جی وہ تو ایک تو صراف ہے. دوسرا وہ اپنے آپ کو اپنا کبر آ جاتا ہے اس میں. ہزاروں خرابی ہیں یعنی ہر قسم کی خرابی ہیں. دنیا آخرت کا نقصان دنیا آخرت کا بھی نقصان دین کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان. دیکھو ہمارے پاس پیسہ ہمارے باپ کا نہیں اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اللہ کا دیا تو وہ یہ نہیں کہ جہاں چاہوں لٹاؤں. بھائی اللہ نے جگہ مصرف بتائے ہیں کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا کہاں زیادہ لگانا ہے کہاں کم لگانا ہے. اللہ کے دین پہ سارا لٹا دو جھونک دو. تو اب لیکن خواہ فضول اخراجات شادیوں پر غمیوں پر. تو ماشاء اللہ بھی وہاں مسجد میں جماعتیں آتی ہیں اور گھر میں بھی مستورات کی جماعتیں آتی ہیں. ماشاء اللہ جماعتیں بھی آتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور ہر گشت بھی ہوتا ہے ان کا جمعے کو اور اتوار کو گشت بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ. اور جو ہے نا جی آپ کا بیرون سفر ہوا ہے جماعت میں؟ نہیں میرا سفر. لیکن آپ یہاں پر ماشاءاللہ تبلیغ میں کتنا وقت دے رہے ہیں روزانہ؟ میں جو ہے نا جی یہ اپنی مسجد میں 10 گھنٹے تقریباً جو ہے 10 گھنٹے روزانہ تبلیغ میں دیتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خاندان پر مزید رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اور اللہ پاک آپ کو دیکھ کر باقی بھی دنیا بھر کے لوگ دیکھو نا جی آپ فلمی دنیا کا گھر ایک بندہ جو 400 فلموں کا ہیرو بنا ہو اور اس کے گھر میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ سنت کے مطابق شادیاں ہو رہی ہیں. تو جو اب دیکھو نا جیسے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جو گانے بجانے والے ہیں وہ توبہ کر گئے تو گانا سننے والے ہم بھی توبہ کر لو بھائی. تو اسی طرح جو یعنی فلموں میں ہیرو بننے والے ایک ہے چھوٹا سا اداکار بننا نہیں 400 فلموں کا ہیرو بننے والا اس کے گھر میں اتنا عظیم الشان انقلاب آ گیا. اس کے 3 بیٹوں نے 4 مہینے لگا کے وہ اپنے باپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں. وہ جہاں بھی تبلیغ کرتے ہیں دین کی محنت کرتے ہیں باپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے بھی گھروں میں اور جو بھی سننے دیکھنے والے ہیں
اور جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے ہیں ان سب کے گھروں میں اللہ پاک ایسے خیروں کے مبارک سلسلے جاری و ساری فرمائے. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بھی کوئی ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ ہاں جی، بس پیغام یہی ہے جی کہ بھائی الحمدللہ اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے کہ بھی اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ اوپر کا کلمہ پست ہو جائے. اس کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. دین زندہ ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے. اس محنت کے لیے یہ جان مال وقت لگانا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کار نبوت ہے. اس کو اللہ پاک نے کسی 1,26,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف نہیں فرمائی. اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین ہو، تو تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو. ایک اللہ پر ایمان رکھو. سبحان اللہ. تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ خیر کی طرف بلائے. وہی لوگ پورے کے پورے کامیاب والے ہیں، کامیاب. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے محترم بھائی یہ جو ہے نا جی کام بہت مبارک کام ہے. اس کے لیے بھی جو کرے گا اپنا بھی فائدہ کرے گا، پوری عمر کا فائدہ کرے گا. جو نہیں کرے گا اپنا بھی نقصان کرے گا، پوری عمر کا نقصان. یہ ملت ابراہیم علیہ السلام اور کار نبوت کام والی امت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. تو میرے محترم اس کے لیے جان مال وقت کی قربانی دینی، خود بھی اور دوسروں کو اس کے لیے بھی تیار کرنا. انشاءاللہ میرا بھی ارادہ موت تک کام کرتے سیکھتے رہے. موت تک چاہتے ہیں؟ موت تک یہ باقی جتنے دن ہیں آپ وقف کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے اور ماتے اور ڈرتے یہ کام بہت بڑا ہے. اور ہم جو ہے نا یہ بہت ہی کمزور ہیں. کام بہت بڑا ہے، بہت اونچے اس لائق نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمایا. ماشاءاللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایک نالائق جو ہے نا جی میرے جیسے کو اللہ پاک نے دین کی عالی شان محنت کے لیے قبول فرمایا. بڑی بات ہے جی. اللہ پاک نے اتنے یعنی دنیا کے اعتبار سے بڑے اچھا خاندان ہے جی. وہ بٹ لوگ، پہلوان لوگ، جس کے پاس 4 پیسے ہے، جو اپنے آپ کو بڑا پھلنے خواہ سمجھتا ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو نالائق کہہ رہے ہیں، نااہل کہہ رہے ہیں. یہ ان کی تواضع ہے جی. اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ کہاں اتنا اونچا نبیوں والا کام اور کہاں ہم لوگ. بہرحال اللہ پاک یعنی کیے بغیر چارہ نہیں، بس ڈرتے کریں گے اور اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ ہمیں اس کا اہل بنا دے. ہم اس اہل نہیں ہیں تو اس کے شایان نشان پیاری صفات سے متصف فرما دے. اس کے شایان نشان پیارے اخلاق ہمیں عطا فرما دے. نبیوں والا کام ہے، نبیوں والے اخلاق سے، ان والی پیاری صفات سے، ان والے عظیم الشان جذبات سے اللہ ہم سب کو مرتے دم آخری سانس تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ